یعنی اختلاف رائے تو ایک انسانی اختلاف رائے اور نزاع جو ہے ایک انسانی مظہر ہے اور اس سے نجات جو ہے ناممکن ہے کلی طور پہ. اور اختلاف رائے جو ہے اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں. اس لیے اسلام جو ہے اختلاف رائے کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کو منضبط کرنے کے لیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حقائق ہیں، حقائق شرعیہ اور حقائق دینیہ، ان سب کا ایک مرتبہ نہیں ہے فہم کے اعتبار سے اور وضوح کے اعتبار سے. ایک مرتبہ نہیں ہے، مراتب ہے. تو جو بنیادی چیزیں ہیں، جیسے مثلا یہ ہے کہ ارکان ایمان ہے، 6 ارکان ایمان ہے جو یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، بہت بنیادی اور بنیادی عبادات و معاملات ہیں. ان پر نظام باقی نہیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کے استعمال کی بات قرآن مجید میں ہوتی ہے تو عقل میں انسانوں کے مراتب مختلف ہیں. اور جیسے کہ حضرت اللہ سکندرانی نے فرمایا کہ یعنی جو عقل میں سب سے کم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عقل جو ہے سب سے بڑھیا ہے. تو اختلاف دو وجہ سے، ایک یہ کہ عقل انسانی میں مراتب ہیں، دوسرا یہ کہ خود قرآن مجید اور احادیث کے وضوح میں بھی مراتب ہیں. تو مثلا یہ ہے کہ نص ہے، یعنی نص جس کو نص کے دو معنی ہیں، لیکن خصوصی جو معنی ہیں نص کے، یعنی لغوی اعتبار سے جس کے ایک سے زیادہ معنی جو ہے تصور نہ ہو، اس کو نص کہتے ہیں. تو اس قسم کی قرآنی آیات کم ہے. نصوص جن کو کہتے ہیں وہ بہت کم ہے. نصوص میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ اب قرآن کا 7 دن میں زمین و آسمان پیدا کیا، تو 7 کے معنی 8 تو نہیں ہو سکتے، تو 7 ایک نص ہے. پھر دوسری جو سطح ہے وہ ظاہر کی ہے. اب ظاہر کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، لیکن ان ایک سے زیادہ معنوں میں جو ہے ایک معنی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ حاوی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی اس ظاہر معنی سے لغوی طور پہ جو ظاہر ہے اسے ہٹانا پڑتا ہے، تو اس کو تعویل کہتے ہیں. لیکن تعویل کے لیے جو ہے بنیادی طور پہ دلائل ہونے چاہیے، کیوں آپ ظاہر معنی سے ہٹا کے غیر ظاہر معنی کی طرف لا رہے ہیں. اور پھر تیسرا جو ہے پھر وہ تیسری سطح جو ہے وہ خفا کی ہے. اور خفا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ جو ہے رائے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ظاہر نہیں. پھر یہ ہے کہ اور وجوہات ہیں. تو وجوہات جو اختلاف کے ہیں وہ عقل کے مراتب بھی ہیں، اور خود نصوص قرآنیہ اور سنہ عمومی معنوں میں ان میں وضوح کے بھی مراتب ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے. اور اس لیے ہمارے مذاہب ہیں، یعنی یہ مذاہب اسلامیہ جب ہم کہتے ہیں مکاتب فکر جس کو کہتے ہیں، اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، تو اس لیے تو نہیں ہے کہ کوئی نصوص میں اختلاف ہے، بلکہ اس لیے کہ دو وجہ سے. ایک یہ کہ مراتب عقل جو ہے لوگوں کے مراتب عقل کے، دوسرا یہ کہ خود نصوص قرآن و سنت جو ہیں ان کے بھی وضوح کے اعتبار سے اور خفا کے اعتبار سے مراتب ہیں. تو اس میں مطلب یہ کہ جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ تو ضروریات دین کا ہے، جس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور یعنی ضروریات دین وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں مطلب کسی کا علم نہ بھی ہو تو وہ ایکسکیوز نہیں بن سکتا، یعنی آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. اس سے نیچے وہ چیزیں ہیں جو ضروریات دین ہی کے درجے میں، لیکن اس میں علم جو ہے ایک علم کا نہ ہونا ایک ایکسکیوز بن سکتا ہے. یعنی ایکسکیوز کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یعنی آپ کی ایک جواز بن سکتا ہے، آپ کی ایک ایکسکیوز کو کیا کہتے ہیں بھائی، یعنی عذر ہو سکتا ہے، وہ قابل قبول عذر ہو سکتا ہے. اور تیسرا درجہ ان کا ہے جس میں مطلب یہ ہے کہ اختلاف کی گنجائش ہے. تو اس لحاظ سے مطلب اختلاف تو ایک فطری بات ہے. تو جو فرما رہے ہیں کہ نزاع باقی نہیں رہے، وہ اس سے مراد جو ہے بنیادی ضروریات دین، اور ضروریات دین کے بعد جو ارکان ضروریات دین کے بعد جو اس سے نچلی درجے کے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں نزاع باقی نہ رہے. یعنی بنیادی جو اسلام اور دین اور معاملات اور شریعت و فقہ کے معاملات ہیں ان میں اور ضروریات دین میں نزاع باقی نہ رہے. باقی یہ کہ اس کے بعد ایک وسیع میدان ہے جس میں اختلاف جو ہے بنیادی طور پہ دو وجہ سے ممکن ہے. اور وہ ایک تو مراتب عقل لوگوں کے مختلف ہیں، دوسرا یہ کہ حتیٰ کہ اہل علم کے مراتب بھی مختلف ہیں. ظاہر ہم اہل علم کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود نصوص کی جو وضوح اور خفا کے لحاظ سے مراتب بھی مختلف ہیں. تو اس لیے نزاع تو وہ ہر چیز میں ختم کرنا ناممکن ہے، اور نہ وہ دین کا کوئی تقاضا ہے. ہاں، جو ضروریات دین ہیں اور دین کی وہ بنیادی باتیں جو ضروریات دین ہیں اس سے ذرا نیچے ہیں، ان معنوں میں کہ ان میں علم جو ہے، علم کا نہ ہونا عذر ہو سکتا ہے، ان میں نزاع باقی نہیں. باقی ہے کہ اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بہت وسیع میدان ہے جس میں اسی بنیاد پر مسلمانوں کے مذاہب فکر بنتے ہیں، فقہ میں بھی، کلام میں بھی، تصوف میں بھی، وغیرہ وغیرہ. اور اس بات کو نہ سمجھنے کے لیے لوگ جو ہے کی وجہ سے یہ نہیں پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں.